بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس، راولپنڈی، اسلام آباد، کابل اور پاک افغان بارڈر کی تازہ ترین صورتحال کے ساتھ 3 دوست ممالک چین، سعودی عرب اور قطر نے کھلم کھلا عمران خان کے فلسفے کی، عمران خان کی خارجہ پالیسی کی اور عمران خان کے انداز حکومت کی کھلم کھلا حمایت کر دی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو ہوش کے ناخن لینے کا کہہ دیا ہے۔ یہ بھارتی سازش ہے، ایک دلدل ہے جس میں دھسانے کی کوشش ہو رہی ہے پاکستان کو۔ اس حوالے سے خبردار کر دیا گیا ہے پاکستان کو خوفناک پراکسی وار کی اس دلدل میں دھسانے کی سازش کہاں تیار ہوئی ہے۔ ایکسکلوسیو رپورٹ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان کی یاد کب آئے گی اور یہ ڈرامائی تبدیلی جو ہوئی ہے اس نے کپتان کی اقتدار میں واپسی کی جو راہ ہے وہ کیسے ہموار کر دی ہے۔ یہ تمام ایکسکلوسیو خبریں آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ کن کن ایریاز میں حملے کیے گئے ہیں اور افغانستان کے کون سے علاقوں سے، کون سے صوبوں سے یہ واردات ڈالی گئی ہے پاکستان پر اٹیک کی۔ کنڑ سے چترال اور دیر کو نشانہ بنایا گیا، ننگرہار سے پشاور اور محمد ایجنسی کے جو سرحدی علاقے ہیں وہاں پر حملہ ہوا، خوست، پکتیا اور پکتیکا سے جنوبی وزیرستان اور بنو کا جو سرحدی علاقہ ہے وہ نشانہ بنا، اور جو زابل اور ہیلمند ہیں جنوبی صوبے افغانستان کے، وہاں سے بلوچستان کے شمالی اضلاع اور مغربی اضلاع کو نشانہ بنایا گیا۔ افغان فوج ناظرین، یہ بالکل ایک سمجھنے کے روز روشن کی طرح یہ حقیقت عیاں ہے کہ جو افغان فوج ہے وہ روایتی جنگ لڑنے کے بالکل قابل نہیں ہے۔ نہ ان کے پاس کوئی فضائیہ ہے، نہ ان کے پاس کوئی میزائل فورس ہے، حتیٰ کہ جو روایتی جنگ دو ملکوں کے درمیان ہوتی ہے وہ جنگ لڑنے کے لیے ان کے پاس کوئی آرمی بھی نہیں ہے، نہ ایسی جنگ کی ان کے پاس کوئی تربیت ہے، نہ ان کا کوئی باقاعدہ فوجی ڈھانچہ ہے۔ اس کے باوجود وہ کیوں اڑے ہوئے ہیں مزاحمت کرنے پر پاکستان کے خلاف؟ کیوں وہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ انہوں نے جو ٹی ٹی پی ہے اور BLA ہے اس کو نہیں روکنا پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے اپنے ملک میں تربیتی کیمپوں میں ایکٹیو ہونے سے؟ اس کے سازش یہ ہے کہ اس کے پیچھے انڈیا ہے، اس کے پیچھے بھارت ہے، جو اجیت دووال کا جو شیطانی دماغ ہے وہ اس چیز کے پیچھے ہے، اور اس ساری صورتحال کو عمران خان سمجھتا ہے۔ اس لیے اس نے بار بار کہا کہ ہمیں یہ جنگ نہیں لڑنی، کسی بھی صورت میں نہیں لڑنی، کیونکہ نہ اس جنگ کا پاکستان کو فائدہ ہے، نہ اس جنگ کا افغانستان کو فائدہ ہے، اس کا فائدہ صرف انڈیا کو ہے۔ عمران خان کے اسی فلسفے کے تحت آج سعودی عرب سے، قطر سے اور چین سے ایک بار پھر ریکویسٹ آئی ہے حکومت پاکستان کو، بلکہ اسٹیبلشمنٹ کو آپ کہہ سکتے ہیں، زیادہ مناسب لفظ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ایک دفعہ پھر توجہ دلائی گئی ہے کہ آپ عمران خان کی بات پر توجہ دیں اور اس ضد میں نہ پڑیں کہ آپ نے افغانوں کو شکست دینی ہے روایتی جنگ میں۔ آپ روایتی جنگ میں بالکل انہیں شکست دے دیں گے کیونکہ وہ تو آپ کے مقابلے کے ہیں ہی نہیں، لیکن جو ان کی پاور ہے وہ اتنی خوفناک ہے، اگر وہ اس طرف چل پڑے تو پھر پاکستان کے لیے سوائے ایک دلدل میں پھنس جانے کے اور تباہی و بربادی کے کچھ پاکستان کو ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس حوالے سے جو طالبان کا موقف ہے، جو چین نے توجہ دلائی ہے، جو سعودی عرب نے توجہ دلائی ہے، جو قطر نے توجہ دلائی ہے، وہ آپ کو اب ہم شیئر کریں گے تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو جائے کہ عمران خان جو بات کر رہا ہے، مسلسل کہہ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ بڑی ٹھوس وجہ ہے اس کی ناظرین۔ تفصیل میں جانے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یہ یاد دلائیں گے کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، ہمیشہ ایکسکلوسیو اور ریسرچ بیسڈ ویڈیوز لاتا ہے، اور جو ایسی
جو پوائنٹ ہیں، جو ایسا نقطہ نظر ہے جس کو جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ اوائڈ کرتا ہے، وہ صرف اپنے خوشامد کے چکر میں، چونکہ وہ بکاؤ ہے، وہ بکا ہوا ہے اس حکومت کے تحت جو فارم 47 والی حکومت ہے، تو وہ اصل حقائق بالکل سامنے نہیں لاتا، کیونکہ اصل حقائق سامنے لانے پر پھر عمران خان ہیرو بن کر کھڑا ہو جاتا ہے ان کی نظروں میں یا ان کے ناظرین کی نظروں میں۔ تو اس لیے عمران خان کے جو قد کاٹ کو کم کرنے کے لیے وہ یہ ساری واردات ڈال رہا ہے اور ایک قومی جرم کا مرتکب ہو رہا ہے۔ حالانکہ جو ہمارا مین اسٹریم میڈیا ہے اس پر جو آج ہم یہ ڈسکس کریں گے، یہ بحث ہونی چاہیے، عسکری ماہرین کو بلا کر یہ ایک آزادانہ بحث کروائی جائے کہ اس جنگ کا پاکستان کو فائدہ ہے یا نقصان ہے، یا ہم بھارت سے پھر مزید کتنے پیچھے رہ جائیں گے اگر ہم اس جنگ کے دلدل میں دھنس گئے اور بھارت خود کوئی ایک گولی فائر کیے بغیر ہی پاکستان کو اتنا نقصان پہنچا دے گا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ویڈیو کی ایکسکلوسیو تفصیلات میں جانے سے پہلے ناظرین، ہم اپنے دوستوں کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ اس جنگ کے حوالے سے بھی تازہ ترین اور آزادانہ بحث و مباحثہ آپ تک پہنچتا رہے، بلکہ اور ہماری جو دیگر ویڈیوز ہیں وہ بھی آپ تک پہنچتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے، پسند آئے کہ یہ نقطہ نظر 25 کروڑ عوام تک جانا چاہیے، تو آپ نے اس ویڈیو کو ضرور شیئر بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے اور اس پر اپنے تاثرات کا اظہار بھی کرنا ہے، کیونکہ جب سمجھے مین اسٹریم میڈیا خوش آمدی بنا ہوا ہے تو پھر آپ نے اور ہم نے مل کر ہی جو دوسرا نقطہ نظر ہے، جو عمران خان کا نقطہ نظر ہے، اس کو ہم نے آگے بڑھانا ہے۔ یہ ایک قومی خدمت بھی ہوگی اور ایک بہت بڑا سروس بھی ہوگی ان لوگوں کے لیے جن کو اس جنگ کی بھٹی میں خواہ مخواہ دھکیلا جا رہا ہے، دھونسا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، افغان طالبان کا موقف سن لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس وقت بھی کوئی فضائیہ نہیں تھی، اس وقت بھی کوئی فضائیہ نہیں تھی اور نہ ہی فضائیہ کے حملوں سے بچنے کا کوئی سسٹم تھا جب سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا تھا اور جب امریکہ و نیٹو ممالک نے افغانستان پر حملہ کیا تھا۔ فضائیہ اور میزائل پاور کے حساب سے امریکہ اور نیٹو ممالک کی جو طاقت ہے وہ پاکستان سے کم از کم 50 گنا زیادہ تھی، زیادہ طاقتور تھی، اور وہ 20 سال ہمیں مارتے رہے اس فضائیہ۔ اگر ہم پاکستان اپنی فضائیہ پر ناز کر رہا ہے، لیکن اس سے تو پھر 50 گنا زیادہ فضائی پاور ہے جنگی طیاروں کے حساب سے، ٹیکنالوجی کے حساب سے امریکہ اور نیٹو ممالک کے پاس۔ اتنی بہت طاقتور ترین جو دنیا کی انسانی تاریخ کی سب سے طاقتور ترین فضائیہ ہے، وہ بھی بم مار مار کر تباہ و برباد کر کے ڈھانچہ جو ہے افغانستان کا اور جو افغان طالبان ہیں ان کو مار مار کے 20 سال میں تھک گئی، لیکن طالبان نہیں تھکے۔ یہ ہے وہ اہم نقطہ جس کی طرف آج ہم بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کی توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ اور آخر کار جب وہ تھک کر چلے گئے تو پھر جو ملک ہے پھر افغانوں کے پاس آ گیا۔ اب بھی وہ افغان طالبان یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ہم سے ہزاروں میل دور تھا جہاں طالبان پہنچ بھی نہیں سکتے تھے، اس کے باوجود انہوں نے مزاحمت جاری رکھی اپنی، اور امریکہ تھک ہار کر واپس چلا گیا۔ اس سے پہلے سوویت یونین بھی تھک ہار کر واپس چلا گیا۔ لیکن پاکستان تو افغانستان کے بالکل قریب ہے، دونوں کا طویل بارڈر ہے، اس لیے طالبان ایک طویل غیر روایتی جنگ جس کو آپ گوریلا وار کہہ سکتے ہیں وہ پاکستان کے خلاف لڑ سکتے ہیں، اور ہزاروں کیا۔ دوسرا اہم پوائنٹ جو انہوں نے کہا کہ انہوں نے بار بار اس چیز کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن پاکستانی یہ کام نہیں کر سکتے کہ افغان جو ہیں ان کا کلچر ایسا ہے، وہاں پر ایک سوچ ایسی ہے کہ وہ اپنے ہزاروں کیا لاکھوں لوگ مروا سکتے ہیں اپنے ملک کی آزادی کے نام پر، اور اس کے باوجود بھی پھر وہ بھی جنگ جاری رکھ سکتے ہیں، کئی سالوں تک نہیں، کئی مہینوں تک نہیں، کئی سالوں تک، بلکہ کئی اشروں تک۔ پچھلے 45 سال سے وہ جنگ لڑ رہے ہیں اور ان کی معیشت بھی ایسی نہیں ہے کہ ان کے ہاں بہت بڑے بڑے کارخانے ہوں، کوئی انڈسٹری ہو، کوئی بڑی زراعت ہو کہ جس کو پھر انہوں نے ایکسپورٹ کرنا ہو، کیونکہ جب جنگ شروع ہو جاتی ہے، پھیل جاتی ہے، تو ہر ملک کی ایکسپورٹ اور امپورٹ متاثر ہو جاتی ہے، لیکن وہاں نہ کوئی اتنا لمبا چوڑا صنعتیں ہیں، نہ کوئی ایسی زراعت ہے کہ جس کو انہوں نے ایکسپورٹ کرنا ہے، اس لیے ان کو اس کا اتنا معاشی نقصان بھی نہیں ہوگا۔ لیکن پاکستان کی تو بہت بڑی ایکسپورٹ ہے ناظرین۔
اگر وہ بند ہو جائے تو ہمارے کتنے کارخانے بند ہو جائیں گے، ہمارا سارا جو کاروباری زندگی ہے وہ رک جائے گا، ہماری زراعت متاثر ہو جائے گی۔ اس لیے پاکستان اتنی لمبی جنگ افورڈ نہیں کر سکتا جو پراکسی وار کی، جو گوریلا جنگ کی صورت اختیار کر گئی ہو۔ پاکستان افغانستان کی طرح لاکھوں شہری بھی مروا نہیں سکتا۔ وہ روس کے خلاف اور امریکہ کے خلاف جنگ میں 10-10 20-20 لاکھ جو افغان ہیں وہ مارے گئے، 50-50 60-60 لاکھ وہ شدید زخمی ہوئے اور یہ اپنے گھروں سے بے گھر ہوئے۔ اتنا خوفناک منظر کسی بھی جنگ میں یہ پیدا ہو سکتا ہے جو دو ممالک پاکستان اور افغانستان جیسے لڑ رہے ہوں گے، تو اتنے لاکھوں شہری کیا پاکستان مروا سکتا ہے؟ یہ بہت افسوسناک صورتحال ہوگی اگر ہم اس طرف چل پڑے۔ 25 کروڑ عوام کا یہ ملک ہے، اپنی ایکسپورٹ متاثر ہونے پر پاکستان کا سارا نظام زندگی تباہ ہو جائے گا۔ اس لیے افغانستان کو ایک لمبی طویل جنگ میں شکست دینا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ افغان طالبان کا یہ بھی موقف ہے کہ اس جنگ میں جب امریکہ پاکستان کا ساتھ دے گا تو لا محالہ روس، چین، بھارت اور ایران افغانستان کا پھر ساتھ دیں گے۔ اس لیے جدید اسلحے اور گولہ بارود کی اور کندھے پر رکھ کر فائر کرنے والے جو طیارہ شکن میزائل ہیں، جو ٹینک شکن میزائل ہیں، ان کی فراہمی بھی پھر ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہے گی، جو پراکسی جنگ میں بہت خطرناک اور خوفناک ثابت ہوتے ہیں۔ تو پاکستان ناظرین چاہے گا اس سارے تنازع میں کہ ایک مختصر جنگ لڑ کے انہیں نقصان پہنچا کر ان کا جو ڈھانچہ ہے وہ تباہ کر دے، لیکن اگر ان کا ڈھانچہ تباہ ہو گیا تو پھر وہ جنگ، اب اس وقت تو وہ چاہ رہے ہیں کہ جنگ بند ہو جائے، لیکن پھر وہ بعد میں جب ان کا وہ سب بالکل تباہ ہو جائیں گے، پھر وہ کہیں گے اب تو پاکستان کے تباہ ہونے کی باری ہے گوریلا وار میں، پراکسی وار میں، تو پھر وہ جنگ بند نہیں کریں گے۔ تو اس موقع تک پہنچنے سے پہلے ہمیں اس جنگ کو بند کرنا چاہیے، اور جو دوست ممالک درمیان میں پڑے ہیں، جیسے اب چین ہے، سعودی عرب ہے، قطر ہے، دوسرے ممالک ہیں جو درمیان میں پڑے ہیں، ان سے پھر کہا جائے کہ یہ بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کا ایک مستقل حل نکالا جائے، جو ٹی ٹی پی ہے، جو BLA ہے، اور افغانستان ہے اور افغانستان کے عوام ہیں۔ جس طرح عمران خان کہتا ہے کہ ہم نے بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنا ہے۔ دنیا میں تمام ایشوز، جب 10-20 سال آپ جنگ لڑ لیتے ہیں پھر بھی بات چیت کے ذریعے ہی اس مسئلے کا اینڈ میں حل نکلتا ہے۔ دونوں فریق اپنے اپنے موقف میں کچھ نرمی لاتے ہیں، کچھ وہ پیچھے ہٹتا ہے، کچھ وہ پیچھے ہٹتا ہے، تو یہ معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہ جنگ لمبی ہو گئی ناظرین، تو پھر ہمیں اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان کی بات ایک بار پھر یاد آئے گی کہ ہمیں افغانستان سے اس انداز میں نہیں لڑنا چاہیے کہ پھر صلح کا چانس ہی نہ رہے اور یہ جنگ پھر مہینوں کیا سالوں اور عشروں تک لمبی ہو جائے۔ ٹی ٹی پی اور BLA سے بھی عمران خان تو یہ کہتا ہے کہ ہمیں نہیں لڑنا چاہیے، حالانکہ وہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمیں بات چیت کرنی چاہیے۔ انہی طالبان کو امریکہ، افغان طالبان کو امریکہ دہشت گرد نہیں کہتا تھا، پھر انہی سے مذاکرات کر کے ان کو حوالے کر کے چلا گیا وہ ملک۔ حماس کو اسرائیل دہشت گرد کہتا ہے، انہی کے ساتھ وہ مذاکرات کر رہا ہے، تو ہم اپنے دہشت گردوں کے خلاف کے ساتھ کیوں مذاکرات نہیں کر سکتے؟ یہ ہے عمران خان کا موقف، اور یہی اب چین نے، سعودی عرب نے اور قطر نے پاکستان کو سمجھایا ہے، اور تمام معاملات کا، تنازعات کا بات چیت کے ذریعے حل نکالنے کی طرف توجہ دلائی ہے، اور مشورہ جو نیک مشورہ دیا ہے، یہی جو عمران خان کا پرانا اور دیرینہ موقف ہے۔ اب دیکھتے ہیں اب یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نیک مشورے کو مانتی ہے یا نہیں۔ چلیں، آپ نے عمران خان کی بات نہیں مانی، لیکن اپنے دوست ملکوں کی، چین کی، سعودی عرب کی، قطر کی اور دیگر جو دیگر دوست ممالک ہیں، آپ ان کی ہی مان لیں اور اس تنازع کو طول نہ دیں۔ یہ آپ کے لیے بھی بہتر ہے، اس ملک کے لیے بھی بہتر ہے، پورے عالم اسلام کے لیے اور اس خطے کے لیے بھی بہتر ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جو نیک نیتی ہے وہ غالب آئے گی اور ہمارے حکمران ہوش کے ناخن لیں گے، کیونکہ یہی عمران خان کہہ رہا ہے اور یہی ہمارے دوست ممالک کہہ رہے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔